دو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہا کرو، مل جل کے رہا کرو، اور دوسری حدیث کا معنی ہے اچھا اخلاق سراسر نیکی ہے۔ ان دونوں احادیث کو آپ سامنے رکھیں اور چیک کریں کہ اچھا اخلاق ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اس سے بھی پہلے یہ پہچان کر لیں کہ اچھا اخلاق ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس کے فضائل اور مناقب پڑھنے سے پہلے یہ علم ہونا چاہیے کہ اچھا اخلاق کہا کسے جاتا ہے، وہ ہمارے اندر چیز موجود بھی ہے یا نہیں۔ تو 3-4 چیزیں میں نے کل ذکر کر دی تھیں، کچھ آج کے درس میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا، میٹھے اور پیارے بول اپنی زبان پر لانا، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اپنی زبان سے گالیاں نہ دینا، کوئی مد مقابل گالی دیتا ہے تو جواب میں گالی نہ دینا، بلکہ روزے سے سیکھا ہوا سبق یاد کر لینا کہ میں تو روزے سے ہوں، کوئی بات نہیں کہوں گا۔ اور اسی طرح حق پر ہوتے ہوئے بھی مد مقابل کو معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں اخلاق حسنہ کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح روزمرہ چلنے والے معاملات کو جب دیکھا جائے تو ہمارے اندر وہاں بھی کافی سارا فقدان نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے ہی گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو اکثر ہماری روٹین کچھ یہ بن چکی ہے کہ سلام نہیں کہتے، حالانکہ قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو سلام کہا کرو۔ اپنے بیوی بچوں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک، طیب اور ملنے والا تحفہ ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مبارک کلمہ ہے، یہ تحفہ ہے، تو گھروں میں برکت کیسے نہیں آئے گی؟ ہم وہ سلام چھوڑ چکے ہیں۔ گھر سے نکلیں تو سلام کہہ کر نکلیں، داخل ہوں تو سلام کہہ کر داخل ہوں، یہ اخلاق حسنہ ہی ہے۔ اور کبھی گھر کے اندر اونچ نیچ ہو جائے، بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے تو کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے وہ جھگڑا ظاہر نہ ہونے دے، وگرنہ بہت زیادہ نتائج غلط آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں اخلاق حسنہ ہی کے اندر ہیں۔ اخلاق ہمیں یہی کچھ سکھلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین اور احسن انداز میں رہنے والا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہا کرو۔ اور اس طرح کے تمام معاملات احسن انداز میں ڈیل کرنا، یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ جب گھر جا کر بندہ السلام علیکم کہے تو پھر اس سلامتی کو برقرار بھی رکھے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ دعا تو کر دے اور جاتے ہی جھگڑا شروع کر دے، ایک بات پر غلط الفاظ اور سخت جملے اور گالیوں تک بندہ اتر آئے۔ ان بچوں اور بچیوں کی کیا تربیت ہوگی کہ جن کا باپ ان کے سامنے گھر میں گالیاں دے رہا ہے، اور مقابلے میں پھر خواتین بھی کم نہیں کریں گی، ان کی طرف سے بھی اسی طرح کا رد عمل ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بد اخلاقی پہ بندہ اتر آئے گا۔ اخلاق حسنہ یہ درس دے رہا ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بھی بہتر سے بہتر کر لو۔ کھانے کا ٹائم ہو تو ہم اپنے گھروں کے اندر سارے احباب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے کی روٹین بنائیں، یہ اخلاق حسنہ درس دے رہا ہے۔ اور یہی چیز اخلاق حسنہ میں ہے۔ ہم نے تو سارے جتنے افراد ہیں اتنے ہی کمرے الگ الگ ہو گئے، کھانے بھی وہاں پہنچنے لگے، برکتیں اٹھ گئی گھروں کے اندر۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ جو خاندان، جو فیملی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اخلاق حسنہ میں شامل ہیں۔ تبھی تو فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہو، اچھے اخلاق سے رہو۔ تبھی تو فرمایا کہ یہ سراسر نیکی ہی نیکی ہے
اگر ہم نے یہ ساری چیزیں سمجھ کر یقین کریں کہ ہم نے اگر اپنا لیا اس چیز کو، اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا، اخلاق حسنہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا، تو پتہ کیا ملے گا؟ یہ ایک ایسی نیکی ہے، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر جگہ پر آپ کو حدیث دکھلائی دے گی، ایک ایک انعام پر حدیث نظر آئے گی کہ یہ کام کرو گے حدیث سے جواب ملے گا تم اس فضیلت پر فائز ہو چکے ہو، فلاں کام کرو گے ایک اور درجہ تمہارا بڑھ چکا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند منٹس کے اندر تفصیل کے ساتھ تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا جاؤں گا، وہ آپ سماعت فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کے بدلے کتنا نوازا ہے اپنے بندوں کو، اگر صحیح معنوں میں اخلاق حسنہ کو یہ لوگ اپنا لیتے ہیں۔ نمبر 1، جب سراسر نیکی کو ہم نے اپنا لیا تو ہمارا ایمان بڑھنے لگے گا۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ کامل ترین مومن جو ہے نا ایمان کے لحاظ سے وہ بندہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اخلاق اچھا ہے تو ایمان بھی مکمل ہو جائے گا، ایمان میں تازگی آئے گی، ایمان بڑھتا رہے گا۔ جب ایمان بڑھنے لگا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب ایمان بڑھ گیا نا تو یہ بندہ میرے نزدیک کتنا اچھا ہے، فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ میرے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اخلاق اچھا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ترین شخص بن جائے گا، تو اللہ کی طرف سے پھر کیا اعلان ہوگا کہ اجر و ثواب اس کو کتنا دینا ہے، جو ایمان میں کامل ہے، سراسر نیکی پہ عمل ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شخص یہ بن چکا ہے۔ عرش عظیم کے مالک نے بھی ثواب دینے کی انبار اور بارشیں برسا دی ہیں، فرمایا اچھے اخلاق والے کو میں اجر و ثواب اتنا دوں گا جیسے روزہ رکھنے والے کو اور راتوں کے قیام کرنے والے کو اجر دیتا ہوں، اتنا اجر ہی اچھے اخلاق والے کو بھی عطا کر دوں۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے۔ جب اتنا ثواب مل گیا، زندگی اسی اخلاق حسنہ کے ساتھ ساتھ گزرتی گئی، جہاں اختتام ہو گیا قیامت کا دن ہوگا، ترازو قائم ہوگا نا، نیکیوں والے پلڑے میں نیکیوں کو رکھا جائے گا، یہی اخلاق حسنہ وہاں بھی نمبر لے جائے گا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اس اچھے اخلاق سے بڑھ کر کسی اور نیکی کا وزن میزان میں ہوگا ہی، سب سے زیادہ وزن اسی اچھے اخلاق کا ہوگا۔ جب میزان میں نیکیوں کا پلڑا اس عمل کی وجہ سے بھاری نکلا، پھر جہنم سے تو بندہ آزاد ہو گیا نا، اور حدیث پھر اس بات پر بھی ہے کہ جہنم سے آزادی اچھے اخلاق پہ مل رہی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، صحیح بخاری کے اندر کے لوگوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو، جہنم سے بچ جاؤ گے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ پھر فرمایا فمن لم یجد شق تمرۃ فبکلمۃ طیبۃ، جس بندے کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو، وہ اپنی زبان سے اچھی گفتگو کیا کرے، اخلاق حسنہ کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ اسی کو صدقہ بنا کر جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے جہنم سے آزادی ملی، تو اب کون سا رستہ ہے؟ جنت والا، جنت کی طرف یہ چل رہا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ حدیث پھر سامنے آتی ہے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں پوچھا گیا، محبوب جی سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اچھا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ جنت میں بھی اچھا اخلاق لے کے جا رہا ہے۔ سوال آتا ہے ذہن کے اندر کہ وہاں کوئی رہائش گاہ بھی ہوگی یا نہیں، جنت میں کوئی محل اور مکان بھی ہوگا اس بندے کا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکان بھی ہوگا۔ سنن نبی داؤد گارنٹی دے کر گئے، فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، کہ جس بندے نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں محل ہوگا، اعلیٰ ترین درجوں میں محل ہوگا۔ لوگوں محل کی کیفیت بھی محبوب نے تو واضح کر دی ہے۔
مستدرک حاکم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفۃ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت کے اندر ایک ایسا محل ہے جس کا اندر والا حصہ باہر سے نظر آئے گا، باہر والا حصہ اندر سے بھی دکھلائی دے گا۔ ابو موسیٰ تڑپے، پوچھتے ہیں لمن ہی یا رسول اللہ، محبوب جی وہ کس کے لیے ہے محل اتنا عظیم الشان جنت کے اندر جو اللہ نے تیار کیا ہے؟ فرمایا لمن الان الکلام، جس کی زبان میں مٹھاس آ گئی نا، نرم کلمے آ گئے، پیارے جملے آ گئے، گالیاں ختم ہو گئیں، اخلاق حسنہ آ گیا اس کی زبان کے اندر، یہ اللہ نے محل اس کے لیے بنایا جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا بن گیا، لوگ سوئے ہوئے تھے راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا بن گیا، میرے اللہ نے یہ محل اس کے لیے بنایا ہے۔ تو ادھر بھی اخلاق حسنہ ہے حضرات، محل کی کیفیت تک واضح کر دی بات، محل کی گارنٹی بھی دے دی جنت میں، جنت کا داخلہ بھی بتلا دیا، جہنم سے آزادی بھی بتلا دی، میزان میں اس عمل کو وزنی بھی بتلا دیا، ثواب روزے دار کے برابر بتلا دیا، اتنا عظیم عمل فرمایا محبوب ترین یہ شخص ہے میرے نزدیک، پھر سراسر نیکی کیوں نہ کہیں، ایمان کی تکمیل اس کو کیوں نہ کہیں، کیوں نہ فرمائیں وخالق الناس بخلق حسن، کہ مل جل کے رہا کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ تو یہی وجہ تھی محبوب علیہ السلام بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، رب سے جب دعا کرتے نا، سنن نسائی میں حدیث ہے، مانگتے تھے اپنے اللہ سے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق، کہ اے اللہ مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی رہنمائی اور توفیق دے دے۔ یہ نبی علیہ السلام دعا کیے کرتے تھے، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ اچھا اخلاق روزہ ہی سکھلا رہا ہے، اس کو اگر ہم اپنا گئے تو انشاءاللہ دنیا آخرت ہماری سمر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔